السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمد للہ رب العالمین سنی من نار اے اللہ اکبر میزنم دن ابو بکر عمر عثمان حیدر میزنم قادریم نار اے غوث اعظم میزنم دن شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم نوریم من نار اے اللہ اکبر میزنم دن شیخ قطب عالم مفتی اعظم میزنم اخترم من نار اے اللہ اکبر میزنم دن شیخ ولی قامت الشریعہ میزنم بگردادی ولا فتادہ کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیغمبر ابن درکن سلیمہ غوث اعظم دمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد مغدا تو سلطانی دو عالم ہستی ہستی داریم تمنا شہ جیلا مدد تاکہ بغداد دو بد سرمہ دینا ایمن دیدہم آج گنت کہل صفاحہ مدد کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم نے نکالی تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہو ہماری بچا دو تباہی سے نہ ہماری بچا دو ہماری مخالف چلی غوث اعظم فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جدہ وآلہ افضل ظہور برما صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو۔ ہمیشہ سچے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بے حیا، جھوٹے، ناہنجار، فاجر و فاسق جو بھی ہے ان سے دور رہنا چاہیے، خاص کر وہابی دیوبندی جو گستاخ رسول ہیں، ان سے کوئی بھی ناطہ کوئی بھی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ یہی ارشاد فرمایا۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مت مرو مگر اسلام پر۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون اس امید پہ کہ تمہیں کامیابی ملے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو کہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں
ایک جگہ نہیں بہت جگہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو یا اچھی بات کرو یا ڈرنے کا حق ادا کرو یا اسلام ہی پر تقویٰ و طہارت کے ساتھ مرو۔ ایک نہیں بہت جگہ اس کے باوجود پھر بھی آج لوگ زیادہ تر دیکھو کس کے ساتھ ملیں گے؟ جوانیوں کے ساتھ، سٹے بازوں کے ساتھ، شرابیوں کے ساتھ، بے نمازیوں کے ساتھ، کیونکہ تعداد بھی ان کی زیادہ ہے۔ تلاش کرو تو داڑھی والے بھی کم ہیں، نمازی بھی کم ہیں۔ تو ہر طرف جو ہے وہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو جو کچھ صحیح ہونا چاہتے ہیں وہ بھی انہی میں مل جاتے ہیں، مگر ہاں جسے اللہ تعالیٰ بچائے، توفیق خاص عطا فرمائے، وہ بچا رہتا، ان میں رہ کے بھی ان سے علیحدہ رہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ خاص توفیق عطا فرمائے۔ نہ دیکھنے میں تو سبھی ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، کلمہ پڑھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، مگر یہ دل کے اندر کی بات ہے۔ اگر ان نے کبھی زبان سے کہا تو ظاہر ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب دل کے حال اللہ جانتا ہے۔ مگر جو ایسی طبیعت کا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی اس سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلی جاتی ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے جب پتہ نہ ہو، اور آج کل تو لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود بھی غلط لوگوں کے ساتھ میں ان کی ہاں میں ہاں کرتے ہیں۔ تو یہ تقوی کے خلاف ہے، فتوے کے خلاف ہے۔ تقویٰ تو بہت دور کی بات، یہ فتوے ہی کے خلاف ہے۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے جو شرابی ہیں، جواری ہیں، زانی ہیں، ان سب سے دور رہا جائے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آج کتنے ایسے ہیں، شرابیوں کی یہاں دعوت ہوتی ہے تو بغیر کسی اس کے چلے جاتے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہیں، جواریوں کی دعوتیں کھا رہے ہیں، سٹے بازوں کی دعوتیں کھا رہے ہیں، زانیوں کی دعوتیں کھا رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں۔ پتہ ہونے پر تو پتہ نہیں، تو اس پہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کسی کو، بھائی ہمیں پتہ نہیں تھا، اور جب جان بوجھ کے سمجھے، معلوم ہوتے ہوئے بھی ایسا کرنا، یہ سخت گناہ ہے اور قرآن کے خلاف ہے، فتوے کے خلاف ہے۔ تقویٰ تو بہت دور کی بات ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ شک و شبہ والی چیز سے بھی بچا جائے، جس میں شک ہو جائے اس سے بھی بچا جائے۔ اب کہیں شک ہو گیا یہ کھانا کیسا ہے، تو فتویٰ تو یہ کھا لیا جائے، مگر تقویٰ کیا ہے؟ نہ کھایا جائے، نہ کھایا جائے۔ اب بزرگوں نے لکھا شک شبہ والی چیز جو کھاتا رہے گا 40 دن تک تو اللہ تعالیٰ اس کا دل اندھا کر دے گا یا اوندھا کر دے گا۔ اور آج کل شک شبہ تو دور کی بات ہے، ناجائز ہی سمجھے چیزیں کھائی جا رہی ہیں۔ اگر جانتے ہوئے کسی شرابی کیا کھایا تو یہ غلط ہے، کسی سود لینے والے کیا کھایا جانتے ہوئے، کس کا سود ہی کا کام، آج سود کا بھی کام عام ہو چکا ہے، جسے دیکھو سمجھے سود کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ میں نے تو ابھی ایسے ایسے کے نام سنے جو بہت بڑے سمجھے پرہیزگار بنتے ہیں، نمازی ہیں، داڑھی والے ہیں، اور ان کا میں نے سنا ہے ابھی 8 دن ہوئے مشکل تھے تو پتہ لگا ان کا پیسہ پھیلا ہوا ہے۔ نام تو نہیں لوں گا، اسی اس میں سمجھے، اپنی کالونی نہ بلاگ کی بات کر رہا، سی بلاگ بی بلاگ سمجھے، بڑے نمازی، ہاں کوئی مسجد کا صدر ہے، کوئی رہ چکا، کوئی کچھ، یہ سب ان کا معاملہ سمجھے۔ ہاں
تو مجھے سن کے حیرت ہوئی، بتاؤ ایسے لوگ، یہ نمازی بھی کہیں مسجد کے صدر رہ رہے ہیں، کبھی کچھ رہ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ایسی گندی حرکتیں، اور تھوڑا نہیں لاکھوں سے روپیہ پھیلا ہوا۔ تو یہ عالم ہے۔ آدمی آج کل ایسے بھی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کچھ ایسے تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں لوگ نہ جان پائیں۔ یہ بھی تو بتایا گیا عمل 3 طرح کے ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے عبادت، ایک عمل وہ ہے کیا بات ہیں؟ بند کر دو، ٹھنڈ لگ رہی کسی کو، بھائی بخار کا موسم چل جانا ہے آج کل۔ ہاں جب کسی کو بخار ہے تو اس کا اور زیادہ طبیعت اس کی ویسی ہو جائے گی، کمزوری آ جائے، درد ہونے لگے گا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ لوگ نہ جان پائیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تو وہ عبادت اس کی بیکار اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ دیکھنے میں تو عبادت کر رہا ہے مگر وہ عبادت نہیں بلکہ اس سے وہ پیسہ کما رہا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، انہیں نا اللہ رسول کے فرمان کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ، وہ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ان کا وہ کام کوئی بھی ہو اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ ایک ہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ عبادت کر رہے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ صرف ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اس سے کچھ نہیں ہے۔ تو بھلے لوگ انہیں دیکھیں مگر وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، جو نیت ان کی ہے عبادت کی، کوئی دکھاوا نہیں ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے۔ تو آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں مگر وہ گناہ کو چھپانے کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں اور انہوں نے داڑھیاں رکھ لی، نمازی بن گئے۔ میرے پاس بھی ایک صاحب آئے، کہنے لگے بھائی ہم تو اب دیکھو نمازی بن گئے، داڑھی بھی رکھ لی، تو ہم نے نمازی بن گئے، داڑھی رکھ لی، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ میں نے تمہارے پاس بکری تھی یا بکرا تھا، تم نماز نہیں پڑھتے تو داڑھی مڈاتے تھے، اب وہ مر گیا، اب تم داڑھی رکھ لو، نمازی بن جاؤ، چھری لے کے بیٹھ جاؤ، اسے سمجھے حلال کرنے لگو، تو کیا حلال ہو جائے گا وہ؟ کہا اب تو ہم نمازی ہو گئے، اب تو یہ حلال ہو جانا چاہیے، تو کیا حلال ہو جائے گا وہ؟ مردار ہیں۔ میں نے اب پورا قرآن شریف پڑھ کے بھی دم کر کے اسے حلال کروں، ہیں ہو جائے گا؟ جب بیوی کو طلاق دے دی تب طلاق ہو گئی ہے، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اب تو جو شریعت نے ایک طریقہ بتایا حلال کرنے کا، عدت ہو، حلالہ ہو، پھر عدت ہو، تو اسی طریقے سے۔ تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں تو طلاق دینے کے بعد میں رکھے پڑے ہیں، اور پڑوسیوں کو، محلے والوں کو پتہ ہے، پھر بھی سمجھے ان کے یہاں آنا جانا بند نہیں ہوتا ہے، کھانا پینا بند نہیں ہوتا ہے، ان سے بول چال بند نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ گناہ نہیں کیا ہے؟ یہ سب گناہ ہے۔ تو ایک نہیں، کہیں سود کا گناہ، کہیں جمعے کا، کہیں سٹے بازی کا، کہیں زنا کاری کا، کہیں چوری کا، کہیں گرے کاٹی کا، کہیں غیبت کا، کہیں بد مذہبوں سے ملنے کا، کتنے گناہ جو ہیں آج کل آدمی کر رہا ہے اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ بتا، کبھی کبھی ایک گناہ کے سبب بہت بڑا عذاب آتا ہے، بہت بڑا عذاب آ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج جنگ کے میدان پہ پہنچ گئی، آپ کی فوج کو دیکھ کے مخالف لشکر ڈر گیا، اب کیا ہوگا، یہ فوج بہت ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کوئی اور بھی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے سب سے افضل نبی ہیں،
اب انہوں نے ایک سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا اپنی لڑکیوں کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے یا ننگا کر کے مسلمانی فوج میں بھیج دو، یا انہیں کچھ سودا لے کے بھیج دو، وہ سودا بیچنے کے بہانے جائیں حرام کاری کرائیں گا۔ ایک مسلمان بھی، ایک ایمان والا بھی اس حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا تو سمجھے یہ پوری فوج جو ہے جنگ ہار جائے گی۔ یہ ہوا، وہ عورتیں وہاں گھس گئیں، لڑکیاں جوان، ایک آدھ فوجی ان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا عذاب ایسا نازل ہوا، طاعون پھیلا، ایسا عذاب نازل ہوا کہ ایک نہیں 70,000 لوگ جان سے چلے گئے۔ کتنے؟ اور کون تھے ان کے ساتھی، ان کے رہبر؟ اب بتائیے ایک گناہ کرنے سے کتنے مرے؟ اور آج کتنے ہو رہے ہیں؟ آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہیں۔ تو ایک گناہ کا سبب سے وہ آج تو پتہ نہیں کتنے ہو رہے، کوئی شمار نہیں۔ تو آج اگر بلائیں نازل ہوں، آج اگر یہ ہو تو اس میں کیا وہ ہے؟ یہ تو جو کہو سرکار کی رحمت ہے، ورنہ اب تک کیا ہو جاتا؟ یہ سب سرکار کی رحمت ہے کہ ان امتوں میں یہ تھا جب کوئی گناہ کرتا تھا فوراً اسے اس کا تھوڑا بہت اثر دکھا دیا جاتا تھا۔ یہ سرکار کی رحمت ہے کہ اس میں محفوظ رہتے ہیں، آج بچ گئے تو کل نہیں بچنا ہے۔ مگر ہاں یاد رکھو اتنا ضرور ہے، اگرچہ عذاب نہ آئے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں کم ہو جاتی ہیں، بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں۔ اب ان بیماریوں بعد میں دھیان دے نہ دے، کبھی وہ چھوٹی شکل میں بیماری ہوتی، کبھی بڑی شکل میں ہوتی ہے، کبھی طاعون بن کے آتی، کبھی ویسی آواز بھی دیکھو، طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہ کیا ہے تو سب گناہوں کا ہی نتیجہ، یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ آدمی اس کے باوجود بھی دھیان نہیں دیتا ہے۔ آج مسلمانوں پر دشمن جو ہیں چڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ یہاں تک کہ اللہ کے گھر کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کل وہ وقت تھا کہ اس گھر میں داخل ہونا تو بڑی بات ہے، اس کی حد میں کوئی دشمن نہیں آ پاتا تھا، اس کی حد میں نہیں کوئی آ پاتا تھا۔ وہ آج سمجھے اس گھر کے اندر قبضہ کر رہے ہیں اور اس میں طرح طرح کے غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی سمجھے شامت ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر دشمن جو ہے غالب ہو جاتا ہے، ایسا غالب ہوتا ہے کہ انہیں بہت سی چیزوں سے روک دیتا ہے، ان کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ گناہوں کی طرف سے بھاگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت توبہ میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے، اور جو گناہوں سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا کرتا ہے۔ کل تھوڑے مسلمان ہوتے تھے کامیاب ہو جاتے تھے، آج زیادہ ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ کتنے تھے؟ اب بتاؤ، اتنوں پہ کامیاب ہو گئے، ان کے بعد لڑنے کا کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا۔ کتنی تلواریں تھیں؟ پوری جنگ میں 2 گھوڑے تھے، 6 زرہ تھی، 8 تلواریں تھیں۔ اب بتائیے 8 تلواروں سے جنگ ہو جائے گی؟ اور ادھر ہر آدمی پہ کئی تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، تیر ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ جنگ جیت گئے مسلمان۔ کیوں جیت گئے؟ اپنے ایمان و تقوی کی بنا پہ جیت گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس میں کچھ ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ایمان نہیں ہے، ایمان کرو مضبوط، ایمان ہونا چاہیے۔ کل بدر کے میدان میں کیا تھا؟ کوئی اسلحہ تھا؟ جیت گئے۔ ارے مسلمان کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں تو تھے،
تھوڑے بہت سمجھے مکہ شریف میں تھے جو جنہیں کافروں نے نہیں آنے دیا تھا، تھوڑے سے تھے، اس کے علاوہ اور کہیں تھے دنیا میں؟ واستو دنیا کے کونے کونے مسلمان ہیں، مگر وہ مسلمان جنگ جیتے گئے۔ جنگ خیبر دیکھو مسلمانوں نے جیتی، وہاں بھی تھوڑے مسلمان تھے۔ جنگ حنین، وہاں بھی تھوڑے مسلمان، ہر جنگ میں مسلمان تھوڑے۔ اب آج کی جنگ کیوں نہیں کامیاب ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے کامیابی نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم سست